بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میری تمام قابل احترام مائیں جن کی محبت اور جن کی شفقت اور جن کی دعائیں ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے، اور قابل احترام بہنیں جو ہماری قوم اور اس تحریک کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور ہماری تمام وہ بیٹیاں جن کو اللہ نے اپنے گھر اور والدین کے لیے ایک پیغام رحمت بنا کر بھیجا، اور ہمارے تمام وہ بزرگ ہستیاں جن کا وجود ہی ہمارے قوم اور معاشرے کے لیے باعث رحمت ہے، اور ہمارے تمام وہ نوجوانان ملت جو ہمارے قوم کی ریڑھ کی ہڈی اور ہمارے دست و بازو، اور ہمارے وہ عزیز بچے اور بچیاں جو ہمارے قوم کا مستقبل بھی ہیں، امید بھی ہیں، نوید بھی ہیں، اور اس لشکر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی فوج بھی ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں کمال ادب، احترام، عقیدت سے دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام گھر ہماری جنت، اس پروگرام کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، جان ہے، جو مقصد ہے اور غرض و غایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کی یوں مدد کریں، رہنمائی کریں کہ ہمارے گھر ایک ایسا گھرانہ تشکیل پائے جو اسلامی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، قومی حوالے سے، پیار و محبت کے حوالے سے، احترام اور جذبوں کے حوالے سے، خوشحالی اور ترقی کے لحاظ سے ایک نمونہ عمل گھرانہ ہو، جس طرح ایک مومن اور مسلمان اور ایک اچھے انسان کا گھرانہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس اتنے بہترین نمونے موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے، قرآن کی آیات ہمیں ہدایت کر رہی ہیں، معتبر اور مستند احادیث ہمیں اس راستے کو بتا رہی ہیں اور روشنی اور نور دے رہی ہیں، اور اقوال ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، جس سے ہم تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور تمام مشکلوں کا علاج کر سکتے ہیں اور تمام بیماریوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی کام بھی کرنا ہو اس کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے، جد و جہد چاہیے۔ لیس للانسان الا ما سعی، قدرت نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارا مکتب بہت بلند ہے، ہمارے پاس 14 پاکیزہ کامل و اکمل عصمت و طہارت کے لباس سے مزین نمونے موجود ہیں، سیرت موجود ہے، کردار موجود ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اور رہنمائی لے کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔
اور اس کے لیے اصولوں پر چلنا ہوگا، اور یہ رشتے قربانی کے رشتے ہیں۔ جب تک کوئی کسی مقصد اور مشن کے لیے سیکریفائز نہیں کرتا اور اپنے دل و جان سے مخلص ہو کر اپنی عاقبت کے لیے، اپنے مولا کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اور قرآن کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے جب تک وہ پرعزم نہ ہو، محنت نہ کرے، قربانی نہ دے، وفادار نہ بنے، ایثار اور فداکاری کے جذبے نہ ہوں، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ البتہ اسی لیے بار بار حکم ہے کہ ہمیں تذکر چاہیے، نصیحت چاہیے، واعظ چاہیے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، اہل منبر ہے، واعظ ہے، خطیب ہے، بہت بڑا مصنف ہے، لیکن ہر ایک کو مسلسل تذکر نصیحت کی ضرورت ہے، چونکہ دنیا کی زرق و برق اور خواہشات نفسانیہ کی جیسے یہ دنیا آماج گاہ بن گئی ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں مل کر کوشش کرنا ہے۔ میں نے شروع میں بھی آپ کی خدمت میں اسی ہدایت ٹی وی کے اس مقدس پلیٹ فارم سے کمال اعتماد کے ساتھ قرآن اور وارثان قرآن کے فرمودات کی روشنی میں نے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے جو اس لباس اور اس خطاب اور اس انداز میں ہم بیٹھ کر آپ کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں، یقیناً ہماری 100 گنا ذمہ داری سنگین ہے، شرعی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے، دینی، قومی، انسانی ہر حوالے سے یہ ایک بڑی لاجک کی اور بڑی تلی جچی بات ہے کہ جس نے کسی کو میسج اور پیغام دینا ہے اس کے لیے سب سے پہلے بڑا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے معاملات کو بہتر کرے، اپنے اخلاق کو اور زیادہ احسن بنائے اور عمل کرے، صاف دل کے ساتھ، بلا تفریق، بات دل سے کرے، شائستگی سے کرے، نرم لہجے سے، جیسے حکم ہے قرآن کا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس میں وزڈم چاہیے، اخلاق چاہیے، پیار چاہیے، میزان عدل پر تلی ہوئی بات چاہیے۔ اور آپ کو علم ہے کہ ابھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا، مہینہ آیا تو ہم نے استقبال کیا، یقیناً آپ نے بھی مشاہدہ کیا اور شامل رہے، اور ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ رونق بڑھی، اجتماع زیادہ ہوئے، لوگوں میں پیار اور محبت اور انس پیدا ہوا، لیکن اسے تسلسل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اوقات نہیں تھے، آئے، رونقیں بڑھیں، قرآن سے، مساجد سے، عزاداری سے، امام بارگاہوں سے، اور پھر مسئلہ ختم ہو گیا، چھٹی ہوگی۔ نہیں، یہ مہینہ آیا تھا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر ایک ایسا ماحول عطا کرے کہ ہم مسلسل ان چیزوں سے رغبت اور دل لگی اور اخلاص کے ساتھ کمیٹڈ رہیں، اور اسی وجہ سے یقیناً
آپ لوگ اور میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے پروگرام نہیں ہو پاتے اور تاخیر ہو جاتی ہے اور ایک گیپ اور خلا آتا ہے، اس کی بھی بہت ویلڈ اور بہت ایک عذر اور صحیح بات ہے، یعنی دل میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہی اداروں کی ذمہ داریاں، کمیونٹی کے پروگرام، خوشی غمی، مجالس، میلاد، تبلیغی پروگرام اور قومی حوالے سے بعض دفعہ ایسے مسائل اور ایسی پوزیشن درپیش آتی ہے کہ واقعاً مشکل ہو پاتا ہے، لیکن اس کو میں بھی دلی طور پر مس کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو پروگرام ہو وہ ریگولر ہو، باقاعدہ ہو، موضوع پر ہو، تسلسل سے ہو، تاکہ ایک مفید سلسلہ آگے جو ہے وہ دائم اور قائم رہے۔ پھر آپ سب نے، چونکہ عید الفطر اللہ کی طرف سے ایک عبادت کے طور پر ہے، یہ کوئی بے راہ روی نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی کھیل تماشا نہیں ہے، عید ایک بہت ہی عمدہ عبادت کا ماحول اللہ نے فراہم کیا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا اس عید کی خوشی میں رنجشیں مٹاؤ، پیار اور محبت اور الفت کی شمع روشن کرو، گلے ملو۔ یہ سب عبادت ہے، یہ کوئی دنیاوی کام یا انجوائمنٹ اس انداز میں نہیں ہے کہ انسان سمجھے میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اگر اس معنی میں لیں تو نہ ہماری عید ہے، نہ ہماری خوشی ہے، نہ ہمارے تہوار ہیں، لیکن یہ حکم پروردگار اور حکم اسلام کے تحت عبادت سمجھ کر، اور اس میں بھی وہی ہے کہ آپ مظلوموں کی داد رسی کریں، عید کے دن فقراء کو یاد رکھیں، غرباء کو، یتیم، مسکین، پریشان حال لوگوں کے دلوں کو ڈھارس دیں۔ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ فطرہ ادا کر کے ان کو لباس پہنائیں، ان کے کھانے اور نان و نفقہ کا انتظام کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ سب عید ہے۔ اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آج میڈیا کا دور ہے، واقعاً اگر اس انداز میں اے مومنین اور مومنات، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے جتنے انسان جس مکتب، جس مذہب، جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا دل ہمارا دل ایک ہے، احساسات ایک ہیں، جذبات ایک ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ جو حالات اور منظر ہم ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، امن اور سلامتی کے مہینے میں جو آپ نے دیکھا اور ہم نے، اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہو رہا ہے، وہ تصویر ایسی ہے کہ یقیناً دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کوئی انسان، میں سمجھتا ہوں، اگر اس کے دل پہلو میں انسانیت کا دل ہے، وہ چین میں نہیں، وہ سکون میں نہیں، وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتا، اس کو کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آؤ معاشرے کو، اداروں کو، کمیونٹی کو، اپنے گھروں کو جنت نظیر بناؤ، پیار اور محبت کی شمع روشن اور احترام کو استحکام دے کر، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے، اسلحے کی بھرمار ہے، تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں، فرعونیت اور نمرودیت اس قدر ہے کہ ایک ایک لمحے میں ہزار ہزار گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی انسان اگر تصور کر سکتا ہے
کہ فلاں ظلم ممکن ہے یا جس کو ہم ناممکن سمجھتے تھے، وہ بھی اس وقت منظر میڈیا پر آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے، حقیقت ہے۔ اس میں کوئی تاریخ کی بات نہیں کہے کہ یہ ضعیف ہے یا یہ فلاں نے تعصب سے یہ کہا، نہیں، بالکل صاف شفاف منظر آپ کے سامنے ہے کہ گھر اجڑ رہے ہیں، ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، گھر نہیں، بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر ویران کیے جا رہے ہیں۔ خوف ہے، افراتفری کا ماحول ہے، آہ و بقا ہے، گریہ و زاری جو ہر کان تک پہنچ رہی ہے، چیخ و پکار ہے، یتیموں کی آہیں ہیں، بے بس اور ناچار مظلوم ماؤں کا ماتم ہے، اور گلیوں اور بازاروں میں بہنیں مظلومیت کے ہاتھ بلند کر کے انسانیت کے ضمیر کو آواز دے رہی ہیں اور مسلمانوں کے ایمانی جذبوں کو چیلنج اور للکار رہی ہیں۔ بدترین ظلم ہے، بدترین دہشت گردی ہے، انارکی کا ماحول ہے، یا یوں کہوں قیامت صغری یا قیامت کبریٰ برپا ہے، یا یوں کہوں خون ہر طرف، لاشیں ہیں، انسانی جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے اور مسخ شدہ، معصوم بچے، جو ہمارے بچے جن کو کانٹا چبھے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے، ان کی لاشیں، ان کے زخم، ان کا خون، ان کی آہیں، ان کا رونا، ان کا گریہ، ان کی چیخ و پکار ہے۔ ایک طرف یہ منظر ہے، مظلوم ہے، نہتے ہاتھ، کوئی دفاع نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ دوسری طرف ہماری آج دنیا کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان دور سے نکل کر آج اس دور میں آئے ہیں جہاں ہم نے سلامتی کونسل تشکیل دی ہے، جہاں ہم نے یونائٹڈ نیشن کو وجود دیا ہے، دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو، امتیازات کے برتاؤ ختم ہو، نفرتوں کو مٹایا جائے، قوموں کو دفاع، فریڈم، ڈیموکریسی، سلامتی، عزت، عظمت اور وقار دیا جائے۔ کہیں OIC بنی کہ امت اور مسلمانوں کے مسائل کا حل اس پلیٹ فارم پر تلاش کیا جائے، کہیں عرب لیگ بنی کہ اور نہیں تو اس عرب قبائل اور اس نام پر ہم دفاع کریں اور اکٹھے ہوں اور اپنی ناموس اور عزت اور اپنے عربوں کا دفاع کریں۔ مجھے علم ہے جو عام لوگ، عام انسان ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، بچے ہیں یا بزرگ، خواتین ہیں یا مرد، ہر طرف جتنا ان سے احتجاج ممکن ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، سڑکوں پر، گلیوں میں، چوکوں میں، آسٹریلیا اور افریقہ سے لے کر پاکستان اور آخری دنیا کے جاپان اور چین اور جہاں تک نظر جائے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سراپا احتجاج ہیں۔
لیکن ایک دہشت گردی ہوتی ہے جب کوئی جرائم پیشہ لوگ، بہرا روی کے شکار لوگ، انسانیت سے دور لوگ ظلم پر تل جاتے ہیں، تو اس کے دفاع کے لیے فورسز ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، ادارے ہوتے ہیں۔ لیکن کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جہاں پر سلامتی کے فیصلے ہونے ہیں، وہاں سے ناامنی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جہاں پر آزادی، کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ قبلہ بسم اللہ، اہلا جناب وسہلا۔ کافی دیر سے آپ کو دیکھا نہیں، تو میں نے آج پروگرام لگایا، تو آپ کا پروگرام لگا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ جناب کو سلام کر دوں۔ بس یہ درد دل آپ سے بانٹ رہے ہیں۔ ہماری گھر ہمارا جنت ہے۔ بات یہ ہے کہ گھر کو جنت بنانا پڑتا ہے۔ گھر جنت نہیں بن سکتا جب تک خود نہیں بنائیں گے آپ لوگ۔ ہم لوگوں کو اللہ کے ذکر اور اہل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا، پھر جنت بننے کا چانس ہے۔ تو یہ سب کچھ اپنے اوپر منحصر ہے۔ اپنے دل میں اتنا پیار ہونا چاہیے کہ نبی گھر چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو نبی بن جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے دل کے خیال میں جو یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ہے۔ بات یہ ہے کہ سمجھنے کی کمی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کو ڈھونڈ کر ان کی خدمت میں لگ جانے سے ہی جنت بن سکتی ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو جناب کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ جناب کو ٹیلی فون کروں اور سلام پیش کروں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، جناب کو پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جناب مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد و شاد رہیں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، دل سے دعا دینا، نشاندہی کرنا، کوئی نصیحت کی بات کرنا، کوئی درد دل شیئر کرنا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا بیج ہے جو آپ بوتے ہیں اور اس سے ایک فصل میں بہار آتی ہے۔ اس کو رسم و رواج نہیں سمجھیں آپ۔ جتنے احباب جب پاکیزہ دل سے بات کرتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے کہ ہم قومی مفاد میں بات کریں، اپنے معاشرے کی بہتری میں بات کریں، اپنے خاندان اور کمیونٹی اور اداروں اور مشن کے لیے ہم اچھی بات کریں، اس سے بڑا ثواب اور عبادت اور صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ جس طرح مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس زبان کی اچھی بات کو بھی اللہ نے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، اور اس سے بہت فوائد ہیں۔ آپ سب ہمارے لیے باعث فخر ہیں، لیکن آج دیکھ رہے ہیں ہمارے چہرے اداس، غمگین، پریشان، اور دل جیسے کباب ہو جاتا ہے، چونکہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے نام پر جس طرح کربلا میں تلاوتیں اور نعرہ تکبیر کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کی بنیادیں رکھی گئیں، اور جو اہل حق تھے اور جنہوں نے امن و سلامتی کی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس قوم اور امت اور انسانیت کے ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے، جب ان پر ظلم ڈھایا گیا، بربریت کی گئی، لوٹا گیا، تشدد کو رواج دیا گیا، تو اس کے نتائج اور اثرات ہمیشہ اور دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جہاں حکم تھا کہ لشکر تیار کرو انسانی ہدایت کے لیے، دینی اقدار کو مستحکم کرنے کے لیے، قوم میں یونٹی، وحدت اور اتحاد کو پھیلانے کے لیے، وہاں
اسلام کے نام پر چہروں پر لمبی داڑھیاں سجا کر نعرہ تکبیر اللہ رحمان و رحیم کا نام لے کر انسانیت کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم و بربریت جو ہوا انبیاء علیہم السلام کی مقدس حرم اور مزاروں کو ملیاں میٹ اور ڈھا رہے ہیں۔ کون سی مصلحت کا شکار ہیں، کون سے مفادات، کون سا ضمیر اور کون سا انسانی دل اور احساسات اور جذبات کہ لشکر تیار کرو اور نعرہ تکبیر بلند کر کے انسان کو ذبح کرو جس طرح حیوانوں کو کیا جاتا ہے۔ ایک عزیز آئے، پوچھنے لگے کہ بلا حد اور حیرت یہ ہے کہ جس اسلام کے اندر، جس قرآن کے واضح پیغام کے اندر ایک ذی روح مخلوق پرندہ ہے یا چیونٹی، اس کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اجازت نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، وہاں عورتوں، معصوم بچوں، وہ نورانی چہرے جوانوں کے، وہ بے گناہ، وہ مظلوم، وہ خدا کی مخلوق 100 لوگوں کو کھڑے کر کے اس انداز سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے جس پر درندے بھی شرمندہ ہیں۔ کہاں سے یہ سفاق اور ظالم درندے آئے اور کس زمین سے نکلے، یہ وحشتناک ماحول انہوں نے برپا کیا۔ کبھی کہا لشکر لے کر عراق میں جاؤ، لیکن اچھا ہوا عالم انسانیت اور عالم اسلام اور مسلمانوں کو اس موقع پر اظہر من الشمس ایک میسج اور پہچان مل گئی کہ اب فلسطین پر ظلم اور بربریت ہے اور وہ مزار ڈھا رہے ہیں، تو پتہ چل گیا مسلمان نہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ اور عالمی طاقتوں کے غدار ایجنٹ بن کر آئے ہیں تاکہ اسلام کی عظمت کو نقصان پہنچائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ کوئی بات کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ بہرحال ہمارا پیغام، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات قرآن اور وارثان قرآن اور حکم خدا کے تحت یہی ہیں۔ اور وہ جب عزیز نے سوال کیا کہ قبلہ یہ رحمان و رحیم مالک جس نے انسان کے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ میں ارمان بول رہا ہوں سعودی سے۔ جی بسم اللہ، جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی کا امجد اول نمبر سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ 110 ہے یا 107؟ ہاں 110 ظاہراً جو مشہور ہے 110۔ تو ہاں سعودی عرب سے کال تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو پوری طرح شاید سنا نہیں، ان کا اپنا ایک سوال تھا اور بات تھی، لیکن سب سے بڑا جو دردناک المیہ وہ ہے کہ جس خانہ خدا اور جس مدینہ منورہ سے مظلوموں کی داد رسی کا حقیقی اسلام پروان چڑھا، وہاں کے وہ شیوخ، وہ اسلامی لبادے کے اندر خادم الحرمین آج پوری کوشش سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے اسرائیل کے عزائم کو کامیاب بنانا ہے،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. آپ رضوان چیک کر لیجئے، جو بھی ہوں اگر ان سے بات ہو جائے پوچھ لیجئے کون ہے، پھر بے شک کال دے دیجئے گا. بھی آگے آواز نہیں میرے خیال آ رہی. السلام علیکم. اوکے، تو اس گھر ہماری جنت میں جو میسج ہے کہ اس وقت جو ہمارے گھروں اور قوم اور ملت اور انسانیت سے گزر رہی ہے، اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں جس گھر میں گیا ہوں اس گھر میں چین نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں، کوئی خوشحالی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک انسان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قبلہ کون ہمارے بھائی کہاں سے؟ جی میں مسقط سے بات کر رہا ہوں. یہ ٹیلی ویژن میں جو نمبر دیا ہوا ہے یہ مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بات آپ کی لائیو ہو رہی ہے. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ میرا نام راحت ہے. راحت بات کر رہا ہوں مسقط سے. جی راحت ہمارے عزیز، کیا آپ کیا کہنا چاہیں؟ لائیو آپ کی آواز بھی جا رہی ہے تو آپ فرمائیے. جی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ادھر مسقط میں رہ رہے تو ادھر یہ لوگوں کا نماز پڑھنے کا تھوڑا طریقہ جو ہے نا تھوڑا الگ ہے. میں مفتی صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا ظہر اور عصر کا نماز جو پڑھتا ہے یہ خالی ولدالین تک یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں اس سے صورت بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے. تو کیا ہمارا نماز ان لوگوں کے ساتھ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتا؟ صحیح ہے، سمجھ آ گئی. اور دوسرا بات ہمارا یہ ہے کہ یہ لوگ جب رمضان المبارک میں جب دوائی خون یہ وطر پڑھتے ہیں تو وطر میں یہ لوگ جو ہے نا دوائی خون نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز نماز ہمارا مفتی صاحب سے یہ بات. اور دوسرا ایک بات اور ہے بھائی جان، ہم لوگ جب سپوز ہم لوگ نماز یعنی جماعت کھڑا ہے، ہم لوگ پیچھے سے آ جاتے ہیں، ہمارے سے ایک رکعت دو رکعت ہو چکا ہے اور ہم لوگ جب وہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو جب ہم لوگ آخری میں اپنے جو دو رکعت ہم سے ہو چکا ہے، مثلا وہ دو رکعت ہم لوگوں کو اس کو دوبارہ ادا کرنا کہ وہ خالی کرنا کہ اس سے صورت پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ مسقط سے آپ نے فون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ذوق عبادت بھی عطا کرے. اور روح نماز جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ آپ میں احساس پیدا ہو، ایمانی جذبے ہوں اور آپ منظم ہوں، آپ میں یونٹی ہو، آپ میں عاجزی ہو. میں عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کا پروگرام میں نے ابھی سننا شروع کیا ہے. جی جی فرمائیے میری بہن. آپ جو واقعہ وغیرہ بیان کر رہے ہیں مجھ سے کافی مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں. جی جی. تو میں آپ سے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے تمام اپنے اسلامی بھائی بہنوں سے ایک اپیل کروں گی بسم اللہ کہ ہم لوگ، میں اہل سنت سے ہوں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، کوئی فرق نہیں، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. صحیح. یہ ایک بات ہے کہ اسلام ایک ندی ہے جو بہہ رہی ہے پرسکون، ایک کنارے پر ایک فرقہ دوسرے پر دوسرا. تو کیا ہم اپنے درمیان وہ پل نہیں بنا سکتے جو ہماری کمبائنڈ بلیو ہے، جس چیز کو ہم دونوں چیزیں فرقے مانتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے ملے. ہم یہود اور انصارہ سے تو ہاتھ ملا لیتے ہیں، صحیح. ہم نان مسلم سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے کیوں اتنے دشمن ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ دنیا اس دشمنی سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے. کاش ہمارے سارے بھائی بہن، چاہے وہ سنی فرقے سے ہو چاہے وہ شیعہ فرقے سے ہو، اس چیز کے پیچھے ایک ہو جائیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اور ہم قرآن پڑھنے والے. بس میرے بھائی میں تو صرف دعا ہی کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہماری بہن آپ نے بڑی روح پرور بات کی اور اسلامی آفاقی قومی سوچ میں ڈھلا ہوا آپ نے میسج دیا. خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور ہم یہی ہمارا نصب العین ہے، یہی پیغام ہے اور یہی روح و جان ہے دین اسلام اور قرآن کی، جس کو ہم ہمیشہ
یہاں سے دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک بریک کے لیے چلتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی روح پرور بات پہنچ گئی، ہمارے دلوں کو بھی ڈھارس ہوئی، ہماری سب بہنوں ماؤں کے دلوں سے ایسی آواز نکلنی چاہیے جس میں وحدت ہو، پیار ہو، محبت ہو، مظلوموں کی حمایت ہو اور ظالموں سے نفرت نظر آئے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔